پریز گاڈ، ہاللویا۔ کتنے خوش ہیں؟ ہاللویا۔ آئیے زوردار تالیاں خداوند کے جلال کے لیے بجائیں، یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ پریز گاڈ، ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ تھینک یو۔ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا، جس نے ہمیں اپنی بڑی محبت سے اور اپنے رحم اپنے فضل سے زندگی بخشی ہے، سلامتی بخشی ہے۔ ہمیں ہر طرح سے اس نے سنبھالا ہوا ہے، اور وہ ساری چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ اسی نے ہمیں آج یہ موقع بھی دیا ہے کہ ہم اس کی بندگی، اس کی عبادت کریں، اور ایمانداروں کے لیے اس سے بڑا کوئی استحقاق نہیں کہ وہ اپنے خداوند کے قدموں میں وقت گزاریں، اسے سجدہ کریں، اس کی پرستش کریں، اور اپنی بات اپنے خداوند کو بتائیں۔ اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاسٹر نعیم کا، ان کی ساری ٹیم کا، کہ انہوں نے بڑی خوش دلی سے ہمیں مدعو کیا تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر خداوند کی عبادت کر سکیں، اور میں آپ کے درمیان خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ شکر گزاری کا جو جواز ہے یا اس کی جو ریزن ہے وہ پاسٹر صاحب نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ جو پروگرام ہے وہ پوسٹ پون ہوا تو اس کی شکر گزاری۔ ہاں، اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ میں نے یہ جملہ ادھورا چھوڑا ہے کہ اس کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ مجھے پتہ یہ ادھورا جملہ ہے، لیکن اس کو ہم جب کلام سنیں گے تو یہ مکمل ہو جائے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں پہلا تھیسلونیکیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اور اس کی 16ویں آیت سے شروع کر کے 24 آیت تک۔ پہلا تھیسلونیکیوں 5 باب، اس کی 16ویں آیت سے شروع کر کے 24 آیت تک۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے ایپ کے ذریعے یا آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو ضرور آپ یہ حوالہ میرے ساتھ مل کر دیکھیں۔ غور سے سنیے گا، لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناگہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ آمین۔ اگر آپ جو 5واں باب ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ پڑھیں تو جو کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن ہے بائبل سوسائٹی کا، اس میں اس کا ٹائٹل ہے خداوند کی آمد ثانی کے لیے تیار رہو۔ اس لیے وہ 24ویں آیت میں جا کے کہتا ہے کہ اس کے آنے تک تم پورے پورے اور محفوظ رہو۔ اور یہ محفوظ کون کرے گا؟ ہمارا خداوند ہمیں محفوظ رکھے گا۔ جیسے شروع میں نے کہا کہ
اس نے ہمیں اب تک سنبھالا ہے. مجھے سنبھالا ہے، میرے خاندان کو، کلیسیا میں جو خدمت اس نے ہمارے سپرد کی ہے اس کو سنبھال رکھا ہے، اور وہ سنبھالے رکھے گا. ہاللیلویہ. تو آج ہمارا جو مضمون ہے وہ شکر گزاری ہے. شکر گزاری ایک بڑا مضمون ہے، اور ہر طرح سے، ہر بات میں اور ہر طرح کے حالات میں ایمانداروں کو شکر گزاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو 18ویں آیت جو ہے اسے میں دوبارہ دہراؤں گا آپ کے لیے. لکھا ہے، ہر ایک بات میں کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. ایماندار کے لیے شکر گزاری کرنا یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپشن ہے شکر گزاری کرے یا نہ کرے. اس میں کوئی آپشن نہیں، یہ ناگزیر ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کمانڈمنٹ ہے، خدا کا حکم ہے، خدا کی یہی مرضی ہے، ہمارے لیے خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو جاننا یہ ہر ایک ایماندار کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کی شدید خواہش بھی ہے. جتنے سنجیدہ ایماندار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں خدا کی مرضی ان کی زندگی کے لیے معلوم ہو جائے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں. خدا کا کلام، اس میں اس کی مرضی جو ہمارے لیے ہے وہ پائی جاتی ہے. چونکہ ہمارا مضمون خدا کی مرضی جاننا نہیں، شکر گزاری ہے. لیکن یہاں پر جو آیت کا دوسرا حصہ ہے اس میں لکھا ہے، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. کیا اس کی مرضی ہے؟ کہ ہم شکر گزاری کریں. اور کس بات کے لیے کریں؟ کن باتوں کے لیے کریں؟ چھوٹی باتوں کے لیے، بڑی باتوں کے لیے، جو ہمیں اچھی لگتی ہیں ان کے لیے، یا ہر ایک بات کے لیے؟ یہاں پر لکھا ہے ہر ایک بات کے لیے. اور انگریزی میں جب اس کو پڑھتے ہیں ہر ایک بات کے لیے تو اس کا مطلب ہے ان آل سرکمسٹانسز. آل سرکمسٹانسز کا مطلب ہے ہر طرح کے حالات میں. پروگرام ہو رہا ہو، پوسٹ پون ہو جائے، ہم ہر طرح کے حالات میں خداوند کی شکر گزاری کریں. اس کے پاک نام کو ہم عزت، جلال اور بزرگی دینے کے لیے ہمتاً گوش تیار رہیں. ایک ایماندار جو ہے اس کا دل شکر گزاری سے بھرا ہوتا ہے. وہ ہر بات کے لیے شکر گزاری کرنا سیکھتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا، مجھ سے سیکھو، میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. تو اس میں وہ ہمیں شکر گزاری کرنا بھی سکھاتا ہے. اگر آپ سیکھنے والے ہیں، اگر آپ اچھے لرنر ہیں، آپ شاگرد ہیں، آپ کے اندر شاگردیت کی روح ہے، تو آپ چھوٹوں سے بھی سیکھتے ہیں، بڑوں سے بھی سیکھتے ہیں، حالات سے بھی سیکھتے ہیں، اور ہر طرح کے حالات میں اپنے خدا کے قدموں میں آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مجھے سکھا. جو سیکھنا چاہتے ہیں خداوند انہیں ہر روز سکھاتا ہے. اور جو سیکھنا نہیں چاہتے، میں اکثر اسے کہتا ہوں کہ خدا بھی انہیں نہیں سکھا سکتا، کیونکہ وہ تابع ہوں گے نہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں گے نہیں، تو پھر وہ سیکھیں گے نہیں. جیسے ہم اور کئی چیزوں میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، ایک ایماندار جو ہے وہ اپنے آپ کو شکر گزاری کرنے کے لیے خدا کے زیر تربیت لاتا ہے. وہ اپنے آپ کو اس کے قدموں میں جھکاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے شکر گزاری کرنا سیکھا ہوں کہ میں کس طرح سے شکر گزار ہوں. ایک شکر گزار دل کے اندر خدا جو ہے وہ رہتا ہے. کسی خادم نے یہ کہا ہے کہ جب لوگ توبہ کر کے، جب خدا انہیں توفیق بخشے، خدا کا پاک روح انہیں مسیح کے پاس لائے اور وہ اپنے گناہوں پر پچھتائیں، توبہ کریں، اقرار کریں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں،
جب خداوند کے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو نامرید بھی کہتے ہیں کہ وہ ابھی نئے آئے ہیں اور خداوند کی پیروی کرنا انہوں نے شروع کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کو روحانی جنگ کے بارے میں نہ سکھائیں، ان کو آپ شکر گزاری کرنا سکھائیں۔ اگر ایک ایماندار شکر گزاری کرنا سیکھ جاتا ہے تو روحانی جنگ وہ ویسی جیت جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ جو شکر گزاری ہے اس سے آپ کا دل جو ہے اس میں مہربانی، اس میں کائنڈنس، اس میں شکستگی، اس میں دوسروں کا احساس، دوسروں سے محبت، جب تک یہ سارے جذبات آپ کے دل میں نہ ہوں آپ شکر گزاری نہیں کر سکتے۔ ہاں، شکایتیں کر سکتے ہیں۔ شکر گزاری کا جو مترادف ہے وہ کیا ہے؟ بڑبڑانا، شکایت کرنا، ہر وقت غصے میں رہنا اور اس طرح کی باتیں کہنا جو ایک ایماندار کو کہنا روا نہیں۔ جس دل میں یہ باتیں ہیں، کڑواہٹ ہے، نفرت ہے، حسد ہے اور یہ دیگر باتیں ہیں، وہاں پر شکر گزاری نہیں ہو سکتی۔ ایک شکر گزار دل جو ہے وہ بڑا پولائٹ ہوتا ہے، سافٹ ہوتا ہے، سافٹ ہارٹڈ آپ ہوتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ شکر گزاری کرنا جو ہے یہ خدا کی مرضی پر فوکس کرنا ہے۔ اس کی مرضی ہماری بابت کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ شکر گزاری کریں۔ جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے لیے خدا کی کیا مرضی ہے، یوں تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں شکر گزاری کی، تو ہم سب کو یہ پتہ چل گیا کہ خدا کے کلام میں میری بابت خدا کی یہ مرضی ہے کہ میں شکر گزاری کروں۔ تو پھر ہم اس پر فوکس کریں کہ میں خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں۔ جب میں شکر گزاری کرتا ہوں تو اس سے میری زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ Give thanks in all circumstances۔ ہر طرح کے حالات میں خداوند کی شکر گزاری کرنا۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، جب سب کچھ اچھا ہو، تو یہ انسان کی فطرت ہے، وہ ویسے ہی شکر گزار ہوتا ہے یا اس کا دل کرتا ہے کہ وہ شکر گزاری کرے۔ اس میں بھی بہت سے لوگ ناکام رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ریشو ہے۔ جب حالات بالکل ٹھیک ہوں، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہو اور آپ کو برکتیں مل رہی ہوں، آپ کامیاب ہو رہے ہوں، حالات سازگار ہوں، اور آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں خداوند کا بڑا شکر ہے۔ دل سے کہیں یا آپ لفظی طور پر یہ بات کہیں، لیکن کہا ضرور جاتا ہے۔ لیکن جب حالات آپ کے خلاف ہوں، جب حالات ناسازگار ہوں، نامساعد ہوں، تو پھر کم لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو خداوند کی پیروی کرنے میں سنجیدہ ہیں اور جو خداوند کی اس بات سے واقف ہیں کہ ہر ایک بات میں خداوند کا شکریہ ادا کریں۔ بہت سی گواہیاں آپ نے سنی ہوں گی ایمانداروں کی، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کسی کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انہوں نے نکل کے دیکھا، انہوں نے کہا میری جان بچ گئی، خداوند تیرا شکر ہے۔ اب گاڑی کسی کی لگ گئی ہے، نقصان بھی ہوا ہے، تو وہاں کیا بنتا ہے؟ شکر گزاری بنتی ہے۔ فطرت کہتی ہے یا عام طور پر جو عام فہم ہے اس کے مطابق یہ بنتا ہے کہ افسوس کیا جائے اور اس پر بات کی جائے کہ اب کیا ہوگا، پریشان ہوا جائے۔ لیکن ایماندار اس طرح کے موقعوں پر بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایون آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز، ہمارا رشتہ دار، ہمارا کوئی پیارا، جب خدا اسے وقت معین پر، جب اس کی زندگی
کہ ایام اس زمین پر پورے ہو جاتے ہیں اور خدا انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو ہم ایک فریز ایوب کی کتاب میں سے دہراتے ہیں، تو نے دیا، تو نے لیا، اور تیرا نام مبارک ہے۔ ہم اپنے خداوند کو مبارک کہتے ہیں۔ تو آئیے ایک ریفرنس جو ہے وہ ہم اور کلام مقدس میں سے دیکھیں۔ میرے ساتھ مل کر دیکھیے زبور 103 اور اس کی پہلی 2 آیات۔ زبور 103 پہلی اور دوسری آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ ایماندار ہر طرح کے حالات میں اپنے خداوند کو مبارک کہتا ہے۔ شکر گزاری کرنا ہر طرح کے حالات میں یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہم مصائب میں، مشکلات میں، تنگی میں، بیماری میں جب شکر گزاری پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا بھروسہ میرے خداوند پر ہے، وہ ان حالات میں سے مجھے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک شخص جو بڑا فیتھفل ہے، خدا پر بھروسہ کرتا ہے، وہی ہر طرح کے حالات میں، ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کر سکتا ہے، وگرنہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات شامل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم خداوند کی شکر گزاری کرنا سیکھ جائیں تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں، اپنے کولیگز اور اپنے رشتہ داروں، کلیسیا اور جن سے بھی ہمارے ریلیشنز ہیں، اس میں بھی آپ لوگوں کے شکر گزار ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شکر گزاری کی بڑی کمی ہے۔ ہم شکر گزار نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے کوئی کچھ بھی کرے، ہمارے لیے کوئی وقت دے، ہمیں موقع دے، ہمارے لیے کوئی کام کرے، ہم اسے شکریہ کہنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اور بالعموم یہ ہمارے گھروں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، وہ گھر میں سارے کام کرتی ہیں۔ آپ باہر سے آتے ہیں، وہ آپ کو پانی کا گلاس پیش کرتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہاں دا کام میں یہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن بنتا کیا ہے کہ اگر آپ آ گئے ہیں، آپ پنکھے کے نیچے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کے سامنے پانی کسی نے لا کے رکھا ہے، وہ آپ کی سسٹر ہے، وہ آپ کی مدر ہے، وہ کوئی بھی ہے، یا آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، تو کیا آپ کو اس کو شکریہ کہنا چاہیے؟ جی؟ لیکن کیا ہماری یہ پریکٹس ہے؟ نہیں ہے۔ یہ میں صرف پانی کے گلاس کی بات کر رہا ہوں۔ اور بھی بڑے کام ہیں جو ہمارے لیے کوئی کرتا ہے، اور ہم بھی بہت سے کام دوسروں کے لیے کرتے ہیں، لیکن لوگ کتنے شکر گزار ہیں؟ اس کی نسبت دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اس کو الٹا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ تو کیا لیکن یہ نہیں کیا۔ ایک ناشکرا جو شخص ہے، جس کے دل میں شکر گزاری نہیں ہے، جو خدا کے کلام سے واقف نہیں ہے، جو یسوع مسیح سے واقف نہیں ہے، جو خداوند کی پیروی کرنے میں سست ہے، جس کا دل جو ہے وہ حسد سے، غصے سے بھرا ہے، وہ کبھی شکر گزار ہو نہیں سکتا۔ آپ اس کے لیے کچھ بھی کریں، شکر گزار ہونے کے لیے آپ کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ میرے پاس کیا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، اگر آپ کی نگاہ اس پر رہے، اس میں ہمارے ریلیشنز بھی ہیں، یہ ریلیشنز جو ہیں یہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہیں۔ اگر ہم رفاقت رکھتے ہیں، میل ملاپ رکھتے ہیں، تو جو روح ہمیں پلایا گیا ہے
وہ میل ملاپ کا روح ہے۔ اس روح القدس کی قدرت سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم دوسروں کے بھی شکر گزار ہوں۔ پولس رسول کو آپ جب دیکھتے ہیں رومیو کے خط کے غالباً 11ویں باب میں، تو وہ خدا کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے خدمت میں اس کی معاونت کی، اس کے مددگار ہوئے، جنہوں نے اس کے لیے دعائیں کی، کسی طرح سے بھی مسیح کی خوشخبری کو پھیلانے میں جو اس کے ساتھی رہے، وہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ جس دل میں شکر گزاری ہے اور وہ خداوند کا شکریہ ادا کرنا سیکھ جاتا ہے، وہ دوسروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں افسیوں 5 باب اور اس کی 20 آیت میں یہ بتایا گیا ہے، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ یہ کنٹینیو ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ شکریہ ادا کر لیا، سنڈے کے سنڈے خدا کا شکریہ ادا کر لیا۔ شکریہ ادا کرتے رہو، اس کا شکر کرتے رہو۔ کس کے نام میں؟ یسوع مسیح کے نام سے باپ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ آلویز گیو تھینکس، ہمیشہ۔ اور جب آپ شکر گزاری کرنا سیکھ جاتے ہیں، جیسے ہم دعا کرنا سیکھتے ہیں، اسی طرح ہم شکر گزاری کرنا بھی سیکھتے ہیں۔ اپنی ایک آپ ہیبٹ بنا لیں کہ کسی نے کچھ بھی میرے لیے کیا، میں نے اس کو کہنا ہے تھینک یو سو مچ۔ آسان ہے؟ اس میں کچھ خرچ آتا ہے؟ جی، یہ آپ کے کردار کی جو مسیحی کردار ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر ایک چیز میں خدا کے وعدوں، اس کی بھلائی، خدا باپ کی محبت کہ اس نے ہمارے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، کتنا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈیلی بیسس پر ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے۔ اور خدا نے ہمیشہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہمارا خیال رکھا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ خدا کثرت سے برکت دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری جتنی ضرورت سی اس سے زیادہ، اس سے کافی زیادہ۔ تو ہم کتنے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ رومیو 8 باب اور اس کی 28 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا سے جو محبت رکھتے ہیں ان کے لیے خدا بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ آئیے اس ریفرنس کو جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ رومیو 8 باب ہے اور اس کی 28 آیت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے، کیا ہے جی؟ سب ایمانداروں کو جو روح القدس سے مامور ہیں، جو خداوند کی بادشاہی میں نام لے کر جن کو خدا نے بلایا ہے، جن پر رحم ہوا ہے۔ اور پولس یہ کہتا ہے اور ہم کو یہ معلوم ہے۔ معلوم کا مطلب یہ صرف نالج نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے تجربے سے معلوم کیا ہے۔ ہماری زندگی میں خدا جو کام کرتا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا ہے، ہر طرح کے حالات میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی۔ God is always good، ہمارا خدا بھلا ہے۔ اور جب ہم زبور 100
اور اس کی غالباً 4 اور 5 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے، خدا کے ارادے کے موافق جو بلائے گئے ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بلایا، اس نے ہمیں نجات دی ہے، اس نے ہمیں دھویا ہے، اس نے ہمیں پاک کیا ہے، اس نے ہمیں اس لائق ٹھہرایا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کر پکار سکیں، اور مسیح یسوع میں وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ جو خدا کے منصوبوں، خدا کے کلام، خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے اور خداوند کے لوگوں سے اس محبت کا اظہار کرتے ہیں جیسی اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ آپس میں محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو ایک اچھا شاگرد، ہم سب بالعموم خداوند کے شاگرد ہیں۔ شاگرد کا مطلب یہ ہے وہ جو پیروی کرنے والا ہے، جو پیچھے چلنے والا ہے، جو ساتھ رہ کر سیکھنے والا ہے، اور جو سیکھتا ہے اور اپنی جو ایبلٹی ہے اس کو بڑھاتا ہے، اپنی کارکردگی بڑھاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تابع کرتا ہے، پیش کرتا ہے، خدا سے محبت کرتا ہے۔ یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا، وہ کیا ہے جی؟ وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ درمیان والی جو بات ہے یہ ریاکاری ہوتی ہے کہ آپ اندر سے کچھ اور ہیں اور باہر سے کچھ اور ہیں۔ ایماندار جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہے ہر طرح کے حالات میں۔ مسیح یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا اور دھمکاتا نہیں تھا، بلکہ کیا کرتا تھا؟ اپنے آپ کو سچے خالق کے سپرد کرتا تھا۔ اور وہاں پر لکھا ہے ہم اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ کیا ہم دھمکاتے ہیں؟ ایک شکر گزار دل جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے سپرد کرتا ہے۔ آخری بات، جب میں نے زبور 100 اس کی 4 اور 5 آیت کا ذکر کیا ہے تو آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ کیا جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، یا ہم روٹین میں عبادات میں شامل ہوتے ہیں تو کیا گھر سے ہی ہم شکر گزاری کرنا شروع کرتے ہیں، یا صرف باقی تیاریاں کرتے ہیں لیکن شکر گزاری نہیں کرتے؟ گیت گاتے ہوئے ہم خداوند کے حضور حاضر نہیں ہوتے۔ ابھی جو بیٹی میٹنگ پریزائڈ کر رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ سنجیدہ ہوں، خداوند کی حضوری میں سنجیدگی سے آئیں، اپنے آپ کو اس کی حضوری میں پیش کریں۔ خدا کا کلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوں۔ لکھا ہے اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ جب آپ شکر گزاری کریں گے تو خداوند کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہوگی، اور جب آپ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں بجا لائیں گے تو جو ہمارا مبارک خدا ہے، بھلا خدا ہے، اس کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کی محبت، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں، اور جہاں جہاں بھی لیکنگ ہے
خداوند اسے پورا کر دے گا۔ وہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا زور بن جاتا ہے اور ہر طرح سے ہمیں سنبھالنے کی طاقت اور اہلیت رکھتا ہے۔ انسان سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم جب خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم اس بات کے لیے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ میری برکات کا جو سورس ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کا سورس، اس کا منبع، اس کی وجہ کون ہے؟ میرا خداوند ہے۔ میرے ایک بھائی ہیں جو انگلینڈ میں ہیں، اور پچھلے دنوں کافی وہ علیل رہے، اور جب میری ان سے ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں اور بستر پہ پڑ جائیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جاب پہ نہیں جا سکتے، آپ اپنے خاندان کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ سٹک ہو جاتے ہیں۔ تو کتنا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، ہم ڈیلی بیسس پر کام کرنے کے لائق ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے لیے، خداوند کے لیے ہم اویلیبل ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تندرستی کی جو فریز کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اس کی آج اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ کتنی نعمتوں کے برابر کہا جاتا ہے؟ یعنی آپ تندرست ہیں تو آپ ہر ایک نعمت کو انجوائے کر سکتے ہیں، اور شکر گزار دل اس بات کے لیے اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں، کس کی بدولت ہوں؟ خداوند کی بدولت۔ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ خداوند کی طرف سے، اور وہ شکر گزاری کرنا نہیں بھولتا ہے، اور اپنی برکات میں دوسروں کو شامل کرنا بھی نہیں بھولتا ہے۔ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو۔ یہی ہماری تعلیم ہے نا، اسی کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، یہ ہماری تربیت بھی ہے۔ اور جو شکر گزار دل ہے، جب خدا اسے بلیس کرتا ہے تو وہ اپنے کمزور بہن بھائیوں کا بھی ضرور خیال رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ عمل اور تعریف کے ذریعے، یعنی خدا کی تعریف کر کے اور عملی طور پر شکر گزار ہو کر، ہمیں رد عمل دکھانا ہے۔ اپنے عمل سے ہم نے دکھانا ہے کہ میں کتنا خداوند کا شکر گزار۔ کسی کے رویے سے، کسی کے زندگی گزارنے کے طریقے سے پتہ چلے گا کہ اس کا دل شکر گزار دل ہے یا نہیں ہے۔ شکر گزاری ایک طرز عمل ہے، طرز حیات ہے، یہ وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ایک ایماندار اپنی زندگی شکر گزاری کر کے اور ہر وقت شکر گزار رہ کر گزارتا ہے۔ وہ ہر طرح کے حالات میں خداوند کی شکر گزاری کرنا جانتا ہے۔ خدا نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، جیسا دیا ہے، جہاں پہ ہمیں خدا نے رکھا ہے، وہیں پر وہ شکر گزار ہونا سیکھتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، یہاں پر ہوں گے تو پھر ہم یہ کریں گے۔ بہت سے خاندانوں میں خدا معجزات کرتا ہے، خاندانوں میں خدا نعمتیں، برکتیں دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کام ہو جائے، اس طرح ہو جائے، پھر ہم شکر گزاری کریں گے، پھر ہم خداوند کا شکریہ ادا کریں گے۔ اور خدا کے خادم نے یہ مناسب جانا کہ جو کچھ خدا نے انہیں پرووائڈ کیا ہے اس کی بر وقت شکر گزاری کی جائے۔ اب جیسے پروگرام جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گئے، اور اگر ہم شکر گزاری کی عبادت کر رہے ہیں تو کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ کون سا موقع ہے، لیکن جو پہلے خدا نے ہمیں دیا ہے اس کی شکر گزاری کہاں ہے؟ 10 کوڑیوں کو شفا ملی، کتنے شکر گزار ہوئے؟
ایک کی بس. کتنے؟ یہی حال ایمانداروں کا بھی ہے، لیکن ایسا نہ ہونا چاہیے. جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں. آخری چند باتوں کے ساتھ کہ جب ہم کل کی فکر میں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے خیال میں ہم اپنا آج بھی خراب کر لیتے ہیں. مسیح نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ کل کی فکر نہ کرنا. خدا کا کلام کہتا ہے اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دو، مجھے تمہارا خیال ہے. جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اگر ہم شکر گزار ہوں گے تو ہم ان نعمتوں برکتوں کو خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ انجوائے کر سکیں گے. اور کل کی فکر میں اپنا آج جو ہے اس کو خراب نہیں کریں گے. آپ فرسٹریٹڈ نہیں ہوں گے، آپ اس اسپرٹ میں نہیں موو کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہوں اور آپ جو ہے وہ اس رویے کو اختیار کریں جو نامناسب ہے ایک مسیحی ایماندار کے لیے. جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس میں سے آخری ایک اور آیت آخر پہ پڑھنا چاہتا ہوں. پہلا تسلونیکیوں 5 باب اس کی 23 آیت لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا. تو جو ہمارا پرپز آف لائف ہے وہ مسیح میں قائم رہنا ہے، اپنے آپ کو اس کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے. چرچ 2 کام کر رہا ہے. ایک، جو کھوئے ہوئے ہیں ان کو خداوند کی خاطر ڈھونڈ رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح خود ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اور پھر جو نجات پا لیتے ہیں وہ رفاقت میں رہتے ہیں، فیلوشپ میں رہتے ہیں، اور وہ یہ سیکھتے ہیں کہ میں نے مسیح کے آنے تک ایمان میں محفوظ رہنا ہے. جیسے پولس کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا اور میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر لیا اور میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. خداوند مجھے اور آپ کو مسیحی ایمان میں، مسیح کے قدموں میں رہنے کا فضل دے، شکر گزاری کرنا سکھائے. ہم شکر گزار دل کے ساتھ اس کی پرستش، اس کی بندگی کرتے رہیں، اور جب تک وہ آ نہ جائے ہم پورے اور بے عیب اسی میں پائے جائیں اور محفوظ رہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال رہیں، ایمان ہمارے ہردوں کے اندر جو ہے وہ جاگزین رہے، اور اس کی محبت سے سرشار ہم دوسروں کی خدمت کرتے رہیں. گاڈ بلیس یو آل.